بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ العاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ببرکتہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک واصحابک یا حبیبی یا سیدی یا محمد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی لا تعداد بے شمار حمد و ثنا کے بعد درود و سلام کا نذرانہ حضور تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ فیض گنجینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں میرے واجب القدر بزرگ اور دوستوں نوجوان ساتھیوں، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 9 اور 10 آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اس کا خلاصہ آپ کی گوش گزار کرنا ہے۔ دعا ہے خالق کائنات زبان پہ حق جاری فرمائے اور ہم سب کو سن کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ رب ذوالجلال نے فرمایا وہ اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں اور ان لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں جو ایمان لائے، حالانکہ وہ ان کو دھوکہ نہیں دیتے مگر یہ کہ اپنی جانوں کو دھوکہ دیتے ہیں، اپنی ذاتوں کو دھوکہ دیتے ہیں، اور اس دھوکے کا ان کو شعور بھی نہیں ہے۔ ان کے دلوں میں مرض ہے، ان کے دلوں میں بیماری ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی اس بیماری کو بڑھا دیا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، سبب اس کے کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ میرے واجب القدر رب ذوالجلال نے اس آیہ مقدسہ میں منافقین کی چند بڑی نشانیاں ظاہر فرمائی۔ سب سے پہلے یہ کہ وہ اللہ کو اور اللہ کے بندوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی ان کی نماز، ان کا کوئی بھی نیک عمل جو ہے اس میں ریا شامل ہوتی ہے، اس میں دکھاوا شامل ہوتا ہے کہ ہم نماز پڑھیں گے تاکہ لوگ ہمیں نمازی کہیں، ہم زکوٰۃ ادا کریں گے تاکہ لوگ ہمیں سخی کہیں، ہم حج ادا کریں گے تاکہ لوگ ہمیں سخی کہیں کہ بہت مالدار تھا، دیکھو کیسے اس نے حج کیا۔ یعنی کوئی بھی نیک عمل جو بھی ہوگا ان کا، یہ منافقین کی ایک نشانی ہے کہ وہ لوگوں کو دکھاوے کے لیے اپنا نیک عمل کریں گے۔ خالق کائنات نے فرمایا یخادعون اللہ، وہ نیکی تو کرتے ہیں، نیکی تو کرتے ہیں لیکن وہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، اپنے خیال میں وہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، وگرنہ کوئی بھی کسی کی اتنی طاقت نہیں کہ وہ اللہ کو دھوکہ دے سکے۔ خالق کائنات نے فرمایا کہ وہ اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنے مسلمان بھائیوں کی نظروں میں برتری، عزت حاصل کرنے کے لیے وہ کوئی بھی نیک عمل کرتے ہیں۔ تو خالق کائنات نے فرمایا وما یخدعون، وہ دھوکہ نہیں دیتے الا انفسہم، اپنی جانوں کو دھوکہ دیتے ہیں، وہ اپنی ذات کو دھوکہ دیتے ہیں کہ دنیا میں نہ ان کے مال میں برکت ہوگی، نہ ان کی عبادت میں وہ لذت، وہ نور ہوگا، وہ صرف 4 دن کی ٹکریں ہوں گی۔ آسان لفظوں میں اگر میں کہہ دوں کہ وہ عبادت کا نور حاصل نہ کر سکے، وہ اپنی ذات کو نقصان میں ڈالیں گے، وہ پھر اس غرض سے روئیں گے کہ ہم عبادت بھی کرتے ہیں، ہم نمازیں بھی پڑھتے ہیں، ہم زکوٰۃ بھی کرتے ہیں، ہر نیک عمل جو ہے وہ ہم نے کر دکھایا، لیکن ہمارے گھر میں برکت نہیں ہے، ہمارے رزق میں برکت نہیں ہے، ہمارے کلام میں برکت نہیں ہے۔ تو میرے واجب القدر خالق کائنات نے فرمایا وما یخدعون الا انفسہم، وہ اپنی جانوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ اگر ان کی عبادت ریاکاری سے پاک ہو جائے، خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے عبادت ہو جائے، تو پھر عبادت اگرچہ کم بھی ہوگی
لیکن اخلاص والی ہوگی تو خالق کائنات اس تھوڑی سی عبادت کا ایسا صلہ ان کو عطا فرمائے گا دنیا اور آخرت میں کہ ان کو اس صلے کو دیکھ کر لوگ ان پہ رشک کریں گے کہ تھوڑا کماتا ہے لیکن سکون سے سوتا ہے، تھوڑی عبادت کرتا ہے لیکن اس کے گھر میں اللہ کی رحمتوں کا نور نظر آتا ہے۔ وہ خالق کائنات نے فرمایا وما یخدعون الا انفسہم، وہ کسی اور کو دھوکہ نہیں دیتے، وہ اپنی ذات کا نقصان کرتے ہیں کہ دنیا میں بھی برکت نہیں اور کل بروز قیامت وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا، دردناک عذاب ہوگا بما كانوا يكذبون، اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں، اس وجہ سے وہ اپنی عبادت بھی اور اپنا ہر عمل جو ہے ان کا کوئی بھی عمل جھوٹ سے پاک نہیں ہے۔ وہ کلام کرتے ہیں تو جھوٹ بولتے ہیں، عبادت دنیا کو دکھانے کے لیے یہ بھی جھوٹی عبادت ہے۔ عبادت عبد بمعنی بندگی انسان کو بندہ خدا کہا جاتا ہے، یعنی اللہ کا بندہ۔ تو جو بندہ ہو، بندے کا دوسرا معنی غلام بھی ہے، ذرا غور کیجیے، بندے کا دوسرا معنی غلام بھی ہے، اور غلام اپنے آقا کے سامنے تکبر نہیں کر سکتا، غلام کی یہ صفت ہے۔ وہ اگر اپنے آقا کے ہی سامنے تکبر کرنے لگ جائے تو پھر اس کو خیرات کہاں سے ملے گی؟ اگر اس کا آقا ہی اس کو دھتکار دے تو پھر اس کو خیرات کہاں سے ملے گی؟ یہ ایسا غلام ہے، دعویٰ بھی کرتا ہے کہ میں غلام ہوں، میں بندہ ہوں، لیکن اس کے باوجود تکبر سے باز نہیں آتا، دعویٰ کرتا ہے کہ میں اس کا بندہ ہوں، لیکن اس کی عبادت میں غفلت کر جاتا ہے، جو اس نے حکم دیا اس میں غفلت کر جاتا ہے تو بندہ لیکن اس کے کام بندوں والے نہیں۔ رب ذوالجلال نے فرمایا ہے تو یہ بندہ، تو بندے کا کام، غلام کا کام ہوتا ہے جھکنا، وہ تکبر سے پاک ہوتا ہے، دکھاوے سے پاک ہوتا ہے۔ یہ اصل بندگی کا معنی یہ ہے۔ ایک شخص ایک بندہ خدا کے پاس گیا، اس نے کہا کہ میرا تکبر ختم نہیں ہوتا، میرا تکبر ختم نہیں ہوتا، اگر آپ مجھے کوئی ایسا نسخہ عطا فرما دیں کہ میرے اندر سے تکبر نکل جائے تو پھر میں آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر لوں گا۔ اللہ کے ولی کے پاس گیا، انہوں نے فرمایا ایسا کر کہ دھرتی پہ پھر، زمین پہ پھر، تجھ سے جو گندی چیز ہے نا اس کو ڈھونڈ کے مجھے آ کے بتا کہ دنیا میں تیرے سے گندی اور تیرے سے بری چیز کوئی موجود ہے۔ صبح سے شام تک پھرتا رہا، کوئی بھی ایسی چیز، اللہ کی مخلوق ساری ہی سونی ہے، اللہ کی مخلوق گندی بنائی ہی نہیں رب ذوالجلال نے۔ میں نے ایک دفعہ عرض کیا تھا نا، ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ مجھے تو اپنی بندگی کے لیے بنایا، یہ جو چھپکلی دیوار پہ ہے اس چھپکلی کو کس مقصد کے لیے بنایا؟ تو رب ذوالجلال نے فرمایا اے موسیٰ تو نے دیر کر دی پوچھنے میں، تھوڑی ہی دیر پہلے اس چھپکلی نے پوچھا تھا یا اللہ مجھے تو کسی مقصد کے لیے بنایا، اس موسیٰ کو کس لیے بنایا؟ یعنی عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کی بنائی ہر چیز جو ہے وہ ایسا کاریگر ہے کہ اس کی بنائی ہر چیز جو ہے وہ سونی ہے۔ تو صبح سے شام تک وہ پھرتا رہا لیکن کوئی بھی ایسی چیز نہ ملی جو اس سے بری ہو۔ دل میں خیال آیا کہ یہ جو گندگی کا ڈھیر ہے، یہ کوڑے کا جو ڈھیر ہے، غلاظت جو ہے، یعنی گٹر کے سرہانے جا کے بیٹھ گیا کہ یہ مجھ سے گندی یہی چیز ہو سکتی ہے اور تو کوئی نہیں۔ غلاظت کے ڈھیر پہ جب جا کے بیٹھا، تھوڑی دیر بیٹھا، جب اللہ تبارک و تعالی دل میں ہدایت کے کوئی آثار خالق کائنات کی طرف سے نظر کرم ہونا، خالق کائنات کی طرف سے جب رحمت ہونا تو پھر گندگی کی ڈھیر سے بھی انسان کو ہدایت مل جاتی ہے۔ جب وہ ڈھیر پہ جا کے بیٹھا نا، تھوڑی دیر بیٹھا، اس گندگی کے ڈھیر سے آواز آئی اللہ کے بندے میں ایک خوشبودار پھل تھا، میرے اندر سے خوشبوئیں آتی تھی،
میں رنگ برنگا، مجھ سے لوگ محبت کرتے تھے، چند منٹ کے لیے تیرے میدے میں رہا، تو نے مجھے گندگی بنا دیا۔ ذرا اپنی اصلیت دیکھ، اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھ۔ اس گندگی نے پکار کے اس بندے کو کہا کہ میں خوشبودار پھل تھا، چند منٹ کے لیے تیرے میدے میں رہا، تو نے مجھے گندگی کا ڈھیر بنا دیا۔ اے اللہ کے بندے، اب کہاں پہنچانے آیا؟ چیخے مار کے وہاں سے بھاگا اور شیخ کے جا کے قدم پکڑ لیے کہ اس دھرتی پہ مجھ سے گندا بندہ کوئی بھی نہیں ہے، مجھ سے بری چیز کوئی بھی نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ جب تجھ سے پتہ ہے کہ تجھ سے بری چیز کوئی ہے ہی نہیں، تو پھر تکبر کس بات کا؟ پھر تکبر، یہ جو تیرے اندر تکبر ہے، یہ کس بات کا؟ اس نے اسی وقت ہاتھ پہ بیعت کر لی کہ واقعی مجھ سے کوئی چیز بری ہے ہی نہیں، سب سے گندا ہی میں ہوں۔ جب انسان اپنے اندر جھانکے تو پھر اس کو بندگی کا جو اصل حق ہے، بندگی کی اس کو پہچان ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرمائے، خالق کائنات نے فرمایا کہ اصل بندگی کو یہ بھول گئے، اصل چیز کو یہ بھول گئے۔ دنیا و ما فیہا، ہر چیز جو ہے اس کے لیے بنائی ہے۔ میں نے کئی دفعہ یہ چیز عرض کی ہے، دنیا و ما فیہا، ہر چیز تیرے لیے بنائی ہے۔ یہ سورج، یہ چاند، یہ تارے، تجھے دن کی روشنی کی ضرورت تھی، رب ذوالجلال نے کھلونا بنا دیا سورج کو۔ سورج چلتا ہے تیری روشنی کی اس غرض کو پورا کرنے کے لیے، تجھے اندھیرے کی ضرورت تھی، خالق کائنات نے چاند تارے بنا دیے کہ اس کو تھوڑی سی شمع کی ضرورت ہے، تھوڑی روشنی کی ضرورت ہے۔ تجھے بھوک کی ضرورت تھی، خالق کائنات نے کیسے کیسے پھل، کیسا کیسا رزق تیرے لیے بنا دیا۔ ذرا دھرتی پہ پھر کے تو دیکھ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے لیے کتنے خزانے اس دھرتی پہ اجاگر فرما دیے، لیکن خالق کائنات نے فرمایا اے بندہ، تو میرا بندہ ہے، تو میرا بندہ ہے، تیرا کام ہے میرے سامنے جھکنا۔ تو جب جھکنے سے باز رہے گا، اس جھکنے کو تو شرم محسوس کرے گا، تو رب ذوالجلال نے فرمایا بما کانوا یکذبون ولہم عذاب علیم، مجھے تیری عبادت کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تو جو جھوٹی عبادت کرتا ہے، دکھلاوے کی عبادت کرتا ہے، اس دکھلاوے کی عبادت کی ضرورت نہیں ہے۔ تو دنیا میں بھی برباد ہوگا اور کل بروز قیامت تیرے لیے کیا ہوگا؟ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، کہ تیرے اس جھوٹ کے سبب تجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دردناک عذاب ملے گا۔ خالق کائنات نے فرمایا فی قلوبہم مرض، منافقین کی یہ بھی مثال ہے، یہ بھی ایک نشانی ہے کہ ان کے دل میں مرض ہے۔ صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ عام روٹین میں دل میں نا خیالات آتے ہیں، بعض خیالات اچھے ہوتے ہیں جن کے لیے ایک فرشتہ مقرر ہے، جن کو الہام بھی کہا جاتا ہے، اور بعض خیالات برے ہوتے ہیں جو شیطان کی طرف سے آتے ہیں، انہیں وسوسہ کہا جاتا ہے۔ بعض کے دل میں الہام زیادہ ہوتے ہیں، وسوسات کم ہوتے ہیں۔ بعض اللہ کے بندے ایسے بھی ہیں کہ جن کے دل پہ وسوسات بالکل ہی ختم ہو جاتے ہیں، وسوسہ شیطان کی طرف سے وسوسہ آتا ہی نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمیشہ الہام ہی ہوتا ہے، یعنی ان کے ہاتھوں سے، آنکھوں سے، زبان سے صرف حق کے سوا کچھ بھی نہیں سرزد ہوتا۔ یہ اللہ کے ولیوں کی پہچان ہے کہ وسوسات ختم ہو جاتے ہیں، صرف الہام ہی رہ جاتے ہیں، یعنی وہ جو بھی کام کرتے ہیں وہ اللہ کے حکم سے باہر نہیں ہوتا۔ لیکن بعض بد نصیب ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے دلوں میں وسوسات زیادہ ہوتے ہیں، الہام کم ہوتے ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا، ایسے بندے بھی ہم نے دیکھے ہیں، میری نظر نے تو دیکھے ہیں، کہ جب وہ برائی کا ان کو خیال آتا ہے تو ان کا جسم کانپنا شروع ہو جاتا ہے۔ کوئی بھی برائی کرنے لگتے ہیں، کوئی گناہ کرنے لگتے ہیں، ان کا جسم کانپنا شروع ہو جاتا ہے، وہ الہام ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ اے بندہ خدا، تو گناہ کرنے لگا ہے، ذرا غور کر لے، ذرا غور کر لے، اس کا جسم کانپنا شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن بعض بد نصیب ایسے ہوتے ہیں کہ وہ گناہ پہ دلیر ہو کے کرتے ہیں، جب گناہ ان سے سرزد ہو جائے، گناہ ہو جائے تو پھر وہ اس پہ خوش ہوتے ہیں۔ یہ ہے اصل دل کا مردہ ہونا، جس کو گناہ پہ خوشی ہونا کہ میں نے کسی کا حق مارا اور اس پہ وہ خوش ہو، تکبر کے ساتھ لوگوں کو بتائے، تو وہ سمجھ جائے کہ میرا دل مردہ ہو چکا ہے۔ انہی کا ذکر اس آیہ مقدسہ میں ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فی قلوبہم مرض، ان کے دل میں یہ جو مرض ہے پھر وہ ایسا آہستہ آہستہ ایسا ہوتا ہے کہ فزادہم اللہ مرضا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی اس مرض کو، جب وہ توبہ نہیں کرتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اس مرض کو آہستہ آہستہ بڑھاتا جاتا ہے۔ فزادہم اللہ مرضا، تجھے ڈھیل دیتی، تو جو کچھ چاہتا ہے وہ کر لے۔ آج ہم بڑے فخری انداز میں کہتے ہیں کہ میں جو چاہوں وہ کر سکتا ہوں، یہ جملہ ہے نا ہمارے اندر، میں نے بھی کہا ہوگا، آپ نے بھی کہا ہوگا کہ میں جو چاہوں وہ کر سکتا ہوں، یہ اللہ کی صفت ہے۔ یہ ہم اللہ کے شریک ہو گئے کہ میں جو چاہوں وہ کر سکتا ہوں۔ جو غلام ہو وہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے، یا تو غلامی سے باہر آ جاؤ، اس چیز کا دعویٰ کر لو کہ میں اللہ کا بندہ ہوں ہی نہیں، میں کسی اور کا بندہ ہوں، یا تو اس چیز سے انکار کر دو۔ اگر اس چیز کا اقرار ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں تو پھر یہ دعویٰ کیوں، زبان سے یہ کلام کیوں کہ میں جو چاہوں وہ کر سکتا ہوں؟ یہ تو اللہ کی صفت ہوئی، تو اللہ کا شریک ہو گیا۔ تو پھر میرے واجب القدر جو یہ کہتا ہے کہ میں جو چاہوں وہ کر سکتا ہوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ڈھیل دیتا ہے، پھر وہ گناہ پہ دلیر ہو جاتا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ مومنین کی یہ نشانی ہے کہ وہ جب برائی ان کے سامنے آئے، ان کے سامنے برائی پہاڑ کی طرح ہوتی ہے، گناہ جو ہے ان کو پہاڑ کی طرح نظر آتا ہے، لیکن منافق کی یہ نشانی ہے کہ اس کو گناہ ایسا نظر آتا ہے جیسے بدن پہ مکھی بیٹھی، جسم پہ مکھی بیٹھی اور اس نے ہوا سے اس کو اڑا دیا، ایسے یہ گناہ کر جاتا ہے۔ یہ منافقین کی نشانی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرمائے، خالق کائنات نے فرمایا فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں مرض ہے، فزادہم اللہ مرضا، اللہ نے ان کے اس مرض کو اور زیادہ بڑھا دیا، فزادہم اللہ مرضا۔ دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دل کو مردہ ہونے سے بچائے، دل مردہ نہ ہو، جسم اگرچہ مردہ ہو جائے، جسم سے یہ جان نکل جائے لیکن دل زندہ رہے۔ دوسرے مقام پہ خالق کائنات نے فرمایا نا ان کی نشانیاں، جن کے دل زندہ ہیں، میرے رب ذوالجلال نے فرمایا وہ مر کے بھی نہیں مرتے، وہ مر کے بھی سرخرو ہو جاتے ہیں۔ آج دیکھو نا کتنی صدیاں گزر گئی، کتنا عرصہ گزر گیا، میرے آقا علیہ السلام کے غلام صحابہ اکرام کا نام آج بھی زندہ ہے، ان کو وفات وصال ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا، لیکن خالق کائنات نے اصل زندگی تو یہ ہے نا۔ ابو جہل کا مقبرہ کہاں ہے؟ ابو جہل کی قبر کہاں ہے؟ یزید کی قبر کو کون جانتا ہے کہ یزید کی قبر کہاں ہے؟ کوئی نہیں جانتا، لیکن حسین آقا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ قتل ہونے کے باوجود، شہید ہونے کے باوجود، دنیا کی نظروں نے دیکھا بھی کہ ان کی روح جو ہے وہ جسم سے جدا ہو رہی ہے، لیکن اس کے باوجود آج بھی ان کے مزار پہ سلام ہو رہی ہے، آج بھی ان کے مزار پر اللہ کے نور کی بارش ہو رہی ہے، اللہ کی رحمت کی بارش ہو رہی ہے۔ اصل زندگی یہ ہے، مومنین کی زندگی یہ ہے۔ تو میرے واجب القدر اگرچہ جسم سے روح جدا ہو جائے لیکن تیرا دل مردہ نہ ہو، یہ دل زندہ کیسے ہوگا؟ یہ دل اسی طریقے سے زندہ ہوگا کہ تجھے دل کی فکر ہو جائے کہ میرا دل مردہ نہ ہو۔ گناہ جب بھی تیرے سامنے آئے تو فوراً دل میں خیال آئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات مجھے دیکھ رہی ہے، اللہ کی ذات مجھے دیکھ رہی ہے۔ تو پھر انشاءاللہ عز و جل میں یہ عرض کروں کہ آہستہ آہستہ تجھے گناہوں کی عادت تیرے سے چھوٹ جائے گی۔ جب تو صرف یہ ذہن میں سوچ لیا کر، جب بھی گناہ سامنے آئے، جب بھی حرام تیرے سامنے آئے تو سوچ لیا کر اپنے کاروبار میں بھی کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میرا پروردگار جس کا میں بندہ ہوں، جس کا میں غلام ہوں، وہ آقا مجھے دیکھ رہا ہے، وہ پروردگار مجھے دیکھ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے خالق کائنات حق شناسی کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کو سمجھنے کی، سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔